بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گی اور اپنی مضمون مطالعہ پاکستان سے متعلقہ گھروں میں بھی اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں۔ عزیز طلبہ، آج آپ کی جماعت بی اے پارٹ 2 کے مضمون مطالعہ پاکستان میں ہم یونٹ اول میں ہمارا آنے والا جو عنوان نظریہ پاکستان سے متعلقہ ہم عنوانات پر بحث کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں اپنی گزشتہ لیکچر میں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے جو تاثرات تھے، جو ان کے افکار تھے نظریے کے حوالے سے اس پر بحث کی۔ موجودہ ویڈیو میں ہم اب نظریہ پاکستان فکر اقبال کی روشنی میں، جو کہ آپ کے مطالعہ پاکستان کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے، اس پر بحث کریں گے۔ اور جس طرح ہم نے اپنی گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ نظریے کے حوالے سے قائد اعظم کے کیا ارشادات تھے، کیا ان کے فرمودات تھے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے اقبال کی فکر کیا ہے اور انہوں نے اپنے ارشادات میں، اپنے جو فرمان میں یا اپنی شاعری میں اس کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ مسلمانان برصغیر پاک و ہند کے ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے تحریک آزادی اور اسلام کے تحفظ کے سلسلے میں بہت ساری خدمات انجام دی ہیں۔ علامہ اقبال بنیادی طور پر مغربی نظام تعلیم سے متاثر تو شروع میں تھے، اور لیکن جب انہوں نے وہاں رہتے ہوئے، یورپ میں رہتے ہوئے جب وہاں کا مطالعہ کیا، وہاں انہوں نے گہری نظر رکھی جب، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور اسلام کے گہرے مطالعے کا موقع ملا، تو ان کی زندگی ہی اور ان کی سوچ ہی بدل گئی، اور وہ اسلام کے تحفظ یا احیاء اسلام کے پرجوش دائی کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے، اور اسی طرح انہوں نے اتحاد اسلام کے علم بردار کی صورت کی حیثیت سے بھی اپنی نمایاں حیثیت جو ہے وہ واضح کی۔ انہوں نے اپنی تمام شاعرانہ اور فلسفیانہ داعیانہ صلاحیتوں کو حب اسلام اور عشق رسول کے لیے وقف کر دیا، اور ساری عمر خود کو اسلام اور ایک مخلص طالب علم سمجھتے رہے۔ چلیے چل کر طلباء آپ کی مطالعہ پاکستان کی درسی کتاب کے صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان فکر اقبال کی روشنی میں آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے۔ پس منظر: علامہ اقبال ایک فلسفی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عملی سیاستدان بھی تھے۔ علامہ اقبال وہ اولین مفکر ہیں جنہوں نے برصغیر میں علیحدہ مسلم مملکت کا تصور نہایت مثبت انداز میں پیش کیا۔ آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کی منزل کو تعین کیا، اگرچہ آپ بھی دوسرے ایسے مسلم رہنماؤں کی طرح ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور متحدہ ہندوستان کی آزادی کے خواہشمند تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان میں اس طرح سے متحد رہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کے تحفظ کی آئینی ضمانت حاصل ہو، لیکن سیاسی حالات کے پیش نظر جب انہوں نے ہندوؤں کے متعصبانہ رویے کو دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ برصغیر میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ 1908 میں مسلم قومیت کے بارے میں آپ کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے اگرچہ نظریہ پاکستان کی اصطلاح تو استعمال نہیں کی، تاہم جداگانہ انتخاب اور دو قومی نظریے کی حمایت کر کے آپ نے نظریہ پاکستان سے اپنی وابستگی کا اظہار کر دیا تھا۔ آپ دو قومی نظریے کے ان علمبرداروں میں سے ہیں جنہوں نے برصغیر کی مسلم قوم کے ملی تشخص کی بقا کے لیے مسلمانوں کو اپنی سیاسی منزل سے روشناس کروایا اور دو قومی نظریے کے پرچار بن گئے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں دیگر ہندی رہنماؤں کی طرح علامہ اقبال نے بھی ہندوستان کے ساتھ محبت اور آزادی کے لیے ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت پر زور دیا، اور ہم ان کی شروع کی اگر شاعری بھی دیکھیں تو اسی پر زور دیتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہم نے مل کر رہنا ہے، اور اپنی نظم و اشعار کے ذریعے سرزمین ہندوستان کی عظمت کو بھی وہ انہوں نے اجاگر کیا، مگر بعد میں
سیاسی حالات کی تبدیلی اور ہندوؤں کے جو غیر منصفانہ جو رویے تھے یا ان کے غیر منصفانہ جو فیصلے تھے یا انتہا پسندی جو ہندوؤں کی ہمیں نظر آ رہی تھی، ان کو جو نظر آ رہی تھی، اس سلسلے میں جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال کی سوچ میں جو ہے وہ زبردست تبدیلی آئی اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور اپنی جو ملی تشخص ہے، جو ان کی اپنی پہچان ہے، اس کی جو بھرپور حفاظت کرنے کی پھر دعوت دی۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تاریخ کے حوالے سے ہمیں تمام اکابرین اور ہمیں تمام جو آباؤ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے اس نظریے کی حمایت کی ہے، لیکن علامہ اقبال کی حیثیت اس وجہ سے بھی الگ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر نوجوانوں کو اس میدان میں سرگرم کرنے کی، ان کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے سامنے مسلم قوم کی تاریخ اور ہندو قوم کے منافقانہ سیاسی حربے اور چالیں تھیں۔ آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں معاشرتی اور ثقافتی اختلافات اس قدر گہرے ہیں کہ دونوں اقوام کا ایک قوم کی حیثیت سے مل کر رہنا ممکن نہیں۔ لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی نے پہلی بار 1933 میں ایک کتاب جب عنوان ناؤ اور نیور، اب یا کبھی نہیں، لکھا، جس مجوزہ اسلامی ریاست کے لیے پاکستان کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس وقت اس لفظ کو کچھ زیادہ پذیرائی حاصل نہ ہوئی، بلکہ 1940 کی قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کے بعد پاکستان کو قبولیت عام ملنے لگی۔ علامہ اقبال نے اپنی تقریروں میں مسلم قومیت اور مسلم مملکت کی گفتگو پاکستان کے نام کے حوالے سے نہیں کی، بلکہ مسلم ملت اور مسلم ہندوستان کے حوالے سے کی ہے۔ بعد میں اسی مسلم ہندوستان کی تاریخی اتفاقات سے پاکستان کا نام دے دیا۔ علامہ اقبال کا مسلم ملت کی آزادی کا تصور چودھری رحمت علی کے نظریہ پاکستان میں ضم ہو کر رہ گیا۔ عزیز طلباء، شروع میں علامہ اقبال بھی حامی تھے ہندو مسلم اتحاد کے، لیکن بعد میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اپنے ملی تشخص کو قائم رکھنے کے لیے متحد ہونے پر زور دیا اور انگریزوں کا جو نظریہ وطنیت ہے اس کی انہوں نے شدید مخالفت کی۔ مشترکہ قوم مخالفت۔ مارچ 1904 میں منرو لاج امرتسر نے علامہ اقبال کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے دعوت دی، جو آپ نے یہ کہہ کر مسترد کر دی: میں خود اس خیال کا حامی ہوں کہ امتیاز مذہب اس ملک سے اٹھ جانا چاہیے، مگر اب میرا خیال ہے کہ قومی وجود کو محفوظ رکھنا ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ ہندوستان میں ایک مشترکہ قومیت پیدا کرنے کا خیال اگرچہ نہایت خوبصورت ہے، تاہم موجودہ حالات میں ناقابل عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ انتہائی خوبصورت ہے کہ دو قومیں مل کر رہیں، لیکن چونکہ دونوں میں زمین و آسمان کا تضاد ہے، دونوں کے رسم و رواج، دونوں کے مذہب میں، لہٰذا جو ہے یہ ایک اچھی سوچ ہے کہ مشترکہ قومیت ہو، لیکن جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات یعنی کہ جس صورت میں ایک تیسری قوت بھی یعنی کہ برٹش گورنمنٹ بھی اپنی تمام تر چالاکیوں عیاریوں سے جو ہے وہ جمہوریت کا ڈنکا بجانے کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ روا رکھے ہوئے تھی، تو اس صورت میں یہ خیال کرنا کہ دونوں قومیں جو ہیں وہ مل جل کر اپنا تشخص، اپنی پہچان قائم رکھ سکیں گی، تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت۔ علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہندو مسلم اختلافات کا ایک حل پیش کیا جو برصغیر میں ہندو مسلم مسئلے کا واحد ممکنہ حل تھا۔ اس خطے میں آپ اسلام کے کردار کو سیاسی حوالے سے پیش کیا اور وضاحت کی کہ اسلام کا دینی نصب العین بنیادی طور پر اس کے معاشرتی نظام سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے ملی تشخص کی بقا کے لیے آپ نے فرمایا: ہندو مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز بھی مشترک نہیں، اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں قوموں کے نظریہ آزادی میں خاصا فرق ہے، اور میں واضح الفاظ میں کہہ
دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر قوم کو اپنی اور تہذیبی بنیادوں پر آزادانہ شعور کا حق ہو۔ یعنی کہ اتنی صدیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کا وہاں پر اجارہ داری رہی، مسلمانوں کا قبضہ رہا، لیکن یہ دونوں قومیں حقیقتاً جو ہیں وہ الگ الگ اپنا ایک پہچان رکھتی ہیں، الگ مذہب رکھتی ہیں، اپنے الگ عقائد رکھتی ہیں، ان کی تہذیب ایک دوسرے سے جدا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دور میں مغرب کی جو قوتوں کی جانب سے جو پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کو رنگ اور نسل کے نام پر آپس میں جو لڑانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، تو اقبال نے اسی شرانگیز کارروائی کے جواب میں بھی اپنے جو ہیں وہ فرمودات جاری کیے۔ علامہ اقبال مسلمانان ہند کی بقا کے لیے ایک حقیقی اسلامی ریاست کو وقت کی ایک اہم ضرورت بھی سمجھتے تھے، جیسا کہ وہ قائد اعظم کو بھی بارہا اپنے خطوط میں لکھتے رہے ہیں کہ شریعت اسلامی کا طویل اور عمیق مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں کہ اگر اسلامی قانون کو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر نافذ کر دیا جائے تو کم از کم ہر شخص کے زندہ رہنے کا سامان میسر آ جائے گا۔ یعنی کہ وہ جمہوریت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلامی اقدار میں رہتے ہوئے اسلامی شریعت کے مطابق۔ مسلم ریاست کا تصور 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک مستحکم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی، اور اگر ہم چاہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخصوص مسلم اکثریت کے علاقے مل کر اس تمدنی قوت کی مرکزیت کا کام دیں، لیکن یہ مرکزیت منظم اسلامی ریاست کے بغیر نہیں۔ یعنی کہ جہاں پر مسلم اکثریت آباد ہے، جہاں پہ مسلمان زیادہ آبادی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی، وہاں پہ ان کے تمدن کو، ان کی ثقافت کو، ان کے مذہب کو قائم رکھنے کے لیے، ان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ایک منظم اسلامی ریاست ہو، جس کے سائے تلے جو ایک مرکز ہو کہ جس کے مطابق جو ہیں وہ تمام قوتیں جو ہیں وہ کار فرما ہو سکیں، چل سکیں۔ وطنی قومیت کی مخالفت الہ آباد کے اجلاس میں آپ نے فرمایا، اس وقت قوم اور وطن کا تصور مسلمانوں کی نگاہوں میں نسل کا امتیاز پیدا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اسلام کی انسانیت پرور مقاصد کا اثر کم ہو رہا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ نسلی احساسات فروغ پاتے پاتے ایسے اصول قائم کر دیں جو تعلیمات اسلامی کے بالکل متضاد ہوں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت قوم اور وطن کا تصور مسلمانوں کی نگاہوں میں نسل کا امتیاز پیدا کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں اسلام جو ہے وہ کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم جب اپنی ملت کی تشکیل کریں، اپنی قومیت کی تشکیل کریں تو وہ کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر کریں، بلکہ ہمارے پاس ایک مکمل اسلام کا ضابطۂ حیات موجود ہے جو کہ رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر سوچتا ہے، اور ہماری قومیت کی تشکیل، ہماری ملت کی تشکیل بھی رنگ و نسل پر نہیں بلکہ ایک قوم، ایک مذہب اور ایک عقائد کی بنیاد پر ہے۔ دین اور سیاست کا تعلق علامہ اقبال نے اپنے ایک مضمون میں واضح کرتے ہوئے فرمایا، ازوئے شریعت محمدیہ مذہب اور سیاست میں کوئی تفریق نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سیاست جو ہے وہ پوری طرح کار فرما ہے، اور سیاست جو ہے وہ مذہب سے الگ اور مذہب سیاست سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیاست کے تمام جو بنیادی افکار ہیں، تمام بنیادی جو اساس ہے وہ ہمیں مذہب اسلام سے مل جاتی ہے۔ اسلام سے وابستگی آپ نے نظریے کی بنیاد پر اسلام کے عطا کردہ اتحاد کی جانب مسلمانوں کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا، ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے یہ ہے کہ صرف اسلام ہی تھا جس نے آڑے وقتوں میں مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا۔ اگر آج مسلمانوں کو اپنی نگاہیں پھر سے اسلام پر جما دینے کا موقع ملے تو اس کے جان بخشی تخیل سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی منتشر اور پراگندہ قوتیں اثر نو جمع ہو سکتی ہیں اور ان کا وجود ہلاکت و بربادی سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اسلام کا
مہیا کردہ جو اصول ہے جس کے مطابق ہم نے جمہوریت کو فروغ دینا ہے، جس کے مطابق ہم نے اپنی قومیت کی تشکیل کرنی ہے، جس کے مطابق ہم نے اپنی ملت کو فروغ دینا ہے، وہ ایک اسلام کے اصول کے مطابق ہی چلتے ہوئے مسلمان آپس میں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا اور اگر ہم نے صرف قومیت اور سب ایک بول چال پر فوقیت دی تو یوں ہمارا جو مذہبی اقدار ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ مغربی جمہوریت کی مخالفت۔ علامہ اقبال مغربی جمہوریت کے کھوکھلے پن سے خوب آگاہ تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم خضر راہ میں مغربی جمہوریت کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر ہم اپنے علامہ اقبال کی ابتدائی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ کریں تو انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ جو ہے، کچھ سال جو ہیں وہ یورپ میں گزارے ہیں۔ وہاں انہوں نے وہاں کی جو چکا چوند جمہوریت کے نام پر جو اصول ہیں ان کا بھی انہوں نے بغور مطالعہ کیا ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو مغرب کی جو جمہوریت ہے وہ انتہائی سوائے کھوکھلے پن کے اور کچھ نہیں، یہ صرف ایک دکھاوا ہے، اور اس کے پیچھے جو اصول ہیں وہ صرف اور صرف ایک مسلمانوں کو جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اپنی مختلف کلام میں، اپنی مختلف شاعری میں، جیسے خضر راہ ان کی بانگ دراز سے ایک نظم ہے اس میں بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعری کے طور پر وہ اپنی فرماتے ہیں کہ اے ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں ایرز نوائے کیسری، دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، مجلس آئین و اصلاح و رعایات حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری، گرمی گفتار آزائے مجالس الامان، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جمہوریت جس کے پردے کے پیچھے جو ہے مغربی اقوام جو ہے وہ انسانوں کو کچل رہی ہے اور لوگوں میں آپس میں جو ہے وہ نسلی فسادات کروانے پر تلی ہوئی ہے، یہ تمام کی تمام صرف ایک دکھاوا ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ کھوکھلی جمہوریت ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے تصور کے مطابق ہر وہ نظام جو خدا کی رہنمائی سے آزاد ہو انسان کے لیے خطرناک ہے، یعنی کہ وہ ہر نظام میں، چاہے وہ سیاسی نظام ہے، معاشرتی ہے، معاشی ہے، اخلاقی ہے، وہ ہر نظام میں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے دین کے مطابق جو ہے اس کے اصولوں کو اپنانے کا درس دیتے ہیں۔ جلال بادشاہ ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو بن جاتی ہے چنگیزی، یعنی کہ سیاست میں رہتے ہوئے بھی سیاست دین ہمیں ایک صحت مند سیاست کرنے کا بھی حق دیتا ہے، اور جب اگر دین میں سیاست میں دین نہ ہو تو وہ صرف اور صرف ایک ظالمانہ اور متعصبانہ جو ہے وہ حکمرانی بن کر رہ جاتی ہے۔ معاشی خود کفالت 1935 کے ایکٹ کے نفاذ کے وقت آل انڈیا کانگریس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے نہ کہ سیاسی۔ یہ نعرہ ایک سیاسی فریب سے کم نہ تھا، اور یہ ممکن تھا کہ مسلمان برصغیر اس مذہب میں آ جاتے، لیکن علامہ اقبال نے بر وقت رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ آپ بیمار تھے تاہم آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے بذریعہ خط و کتابت رابطہ قائم کیا۔ علامہ اقبال نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اپنی الگ آزاد و خود مختار ریاست مملکت ہو جس میں وہ اسلامی شریعت کا نفاذ کر سکے تاکہ مسلمانوں کی سیاسی و معاشی زندگی درست ہو سکے۔ 26 مئی 1937 کو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام ایک خط میں آپ نے لکھا، اسلامی قانون کے طویل عمیق مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اس نظام قانون کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کر دیا جائے تو ہر شخص کا کم از کم حق معاش محفوظ ہو جائے گا، لیکن شریعت اسلام کا نفاذ اور ارتقاء ایک آزاد خود مختار مسلم ریاست کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، سالہ سال سے یہ میرا ایمان ہے اور یہ عقیدہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی غربت و افلاس کا علاج اور ہندوستان میں امن و امان کا قیام اس سے حل ہو سکتا ہے۔ مسلم ہندوستان کے مسائل کا آسان حل نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کو ایک سے زیادہ مسلم ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ کیا آپ کے خیال میں اس کا وقت نہیں آن پہنچا؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ
बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को एक उनकी सोच बदलने के लिए यहाँ पर उनको सियासी मैदान से दूर रखा गया और उनको ये कहा गया कि ये जो हमारा सबसे जो बड़ा मसला है वो मुआशी है, यानी कि हम मुआशी तरक्की नहीं कर रहे, हमें मुआशी तरक्की की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्यों? कि वो जानते थे कि अगर मुसलमान सियासी मैदान में ज़्यादा आगे बढ़े तो वो अपने सियासी हकूक़ जो हैं वो हासिल करना शुरू करेंगे और इस तरह जो है वो ज़्यादा जो अक्सरियत जो मुसलमानों की है वो अपना एक अलहदा कानून नाफिज करेंगे, एक अलहदा उनका खित्ता हो जाएगा। तो यूँ उन्होंने अल्लामा इकबाल ने पर वक्त उनकी जो हिंदुओं की जो ये सोच थी, हिंदुओं का जो ये प्रोपेगेंडा था उसको बर वक्त समझते हुए इस चीज़ पर जोर दिया कि फ़िक्र जो मुआश के जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे उस सूरत में कि मुसलमानों के पास एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत जो है वो इनके हिस्से में आ जाएगी। तो वो खुद मुख्तार होंगे, अपने खुद कफ़ील हो जाएंगे अपने मुल्क में। 21 जून 1937 को कायद-ए-आज़म के नाम एक और ख़त में फ़रमाया, एक पुरअमन हिंदुस्तान हासिल करने का तरीका यही है कि मज़हबी, नस्ली और लसानी बुनियादों पर मुल्क को असर-ए-नौ तक़सीम कर दिया जाए। यानी कि मौजूदा जो हालात थे उससे उन्होंने यही नतीजा अख़ज़ किया कि ये तीनों जो बड़ी ताकतें हैं, एक बड़ी ताकत जो बरतानवी राज था, जो मुस्तकिल हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए मुज़र था और दूसरी जानिब हिंदू जो हैं अपने मुतअस्सिबाना रवैये की वजह से मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कोशां थे। तो इस सूरत में उन्होंने यही हल ढूँढा कि मज़हबी तौर पर यानी कि दोनों के मज़ाहिब अलग हैं, नस्ल अलग है, ज़बानें उनकी अलग हैं, तो इसी को बुनियाद बनाते हुए जो है हर एक का अपना खित्ता, हर एक का अपनी रियासत होनी चाहिए। यहाँ पर जायज़े में ज़िक्र करते हैं कि अल्लामा इकबाल को मुस्लिम सियासी रहनुमाओं में एक इम्तियाज़ी हैसियत इसलिए हासिल है कि उन्होंने मुसलमानों में हिंदुओं से अलग होने का शऊर पैदा किया। आपने अपनी शायरी, तकारीर और ख़ताबात के ज़रिए मुसलमानों को अपनी मंज़िल से आशना किया। अगरचे आपसे पहले भी कई रहनुमाओं ने मुस्लिम रियासतों में क़याम का मुतालबा किया, लेकिन अल्लामा इकबाल को ये सबकत हासिल है कि उन्होंने मुसलमानों को इस नज़रिए को अपनाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया। इसी बिना पर आपको मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाने लगा। यानी कि उन्होंने अपने कलाम, अपने इरशादात, अपने ख़ताबात से कौम को जो है वो ज़हनी तौर पर सरगर्म किया और ये सोचने पर मजबूर किया कि उनकी बका और उनकी सलामती और इस्लाम की बका भी इसी में है कि उनकी एक अलग रियासत हो, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो कानून नाफ़िज़ कर सकें और ज़िंदगी गुज़ार सकें। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप घर में भी इसका मुताला जारी रखेंगे और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि जहाँ रहें अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। शुक्रिया।